بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ کائنات کا امہات المؤمنین سے تعلق۔ مخدومہ کائنات کی اپنی حقیقی والدہ ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ کا مکہ مکرمہ میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت سیدت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ اور حضرت عائشہ صدیقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ سید کائنات شادی سے پہلے ان دونوں ماؤں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے رہیں۔ آگے چل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اور عقد فرمائے تو اس وقت سیدت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہو چکی تھی۔ تاہم سیدہ کائنات کے تمام امہات المؤمنین سے نہایت اچھے تعلقات تھے۔ سبھی ماؤں کے نزدیک ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اور سبھی امہات المؤمنین بھی سیدہ کائنات سے بہت محبت کرتی تھی۔ خصوصاً سیدت عائشہ کا سیدت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے خاصہ تعلق تھا۔ سیدہ کائنات کے متعدد فضائل و مناقب ام المؤمنین سیدت عائشہ صدیقہ سے ہی مروی ہیں۔ سیدہ کائنات کے بچوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں اور نواسیوں سے انتہا درجہ محبت فرماتے تھے۔ اپنی بڑی صاحبزادی سیدت زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ اور صاحبزادے علی سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اسی طرح سیدہ کائنات کے بچوں سے بھی آپ کو دلی لگاؤ تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن کی ولادت باسعادت پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سیدت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ نومولود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے کان میں اذان دی، اپنا لعاب دہن چٹایا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حضرت امام حسین کی ولادت پر بھی ان کے کانوں میں اذان دی اور نام تجویز فرمایا۔ حسنین کریمین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا، اور پھر جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ حسنین کریمین کے فضائل و مناقب پر کثرت سے احادیث نبویہ کتب میں موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مخدومہ کائنات کے گھر تشریف لے جاتے تو ارشاد فرماتے کہ میرے بچوں کو لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینہ مبارک سے لپٹاتے اور ان کے بوسے لیتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ان دونوں کانوں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے دونوں کندھے پکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے، اے ننھے منھے اٹھ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر لگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا منہ کھولو۔ حضرت حسین نے منہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا اور فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ مخدومہ کائنات اور سیدت عائشہ کا تعلق۔ ام المؤمنین حبیبۃ المصطفیٰ حضرت سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گو کہ سیدہ کائنات سے عمر میں چھوٹی تھیں، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہونے کے باعث سیدہ کائنات کی روحانی والدہ تھیں۔ ہجرت کے بعد جب مخدومہ کائنات مدینہ منورہ تشریف لے آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات کے پاس کثرت سے جایا کرتی اور ان کا بہت خیال رکھا کرتی۔ اسی طرح سیدہ کائنات بھی اپنی روحانی والدہ کے آنے پر بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جگر گوشہ شہزادی کونین کو سیدت عائشہ کے مقام و مرتبہ کی خبر دی تھی اور ان کا ادب و احترام کرنے کی بھی خصوصی ہدایت فرمائی تھی۔ سید کائنات نے ہمیشہ اس ہدایت کو پیش نظر رکھا۔ سید کائنات کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ مبارکہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس سے بھی بہت اچھے مراسم تھے اور ان کا تو روزانہ
کا شانہ سیدہ کائنات میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سیدہ اسماء بنت عمیس سیدہ کائنات کی بہت خدمت گزاری کرتی تھی اور آخری وقت تک آپ کا سیدہ کے ساتھ تعلق برقرار رہا، اور سیدہ نے ہی انہیں غسل دینے کی وصیت فرمائی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔